بھائی بہت آسان اور مختصر سا مسئلہ ہے. ثواب کسے کہتے ہیں کہ میں عمل بھی خود کروں، اس کا اجر بھی اپنے ہی پاس رکھ لوں. اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں کہ میں عمل کروں اور اس کا ثواب آگے ٹرانسفر کر دوں. سمپل. اس کے لیے کوئی شامیانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرائے کے ملاؤں کو بلانے کی ضرورت. ہاں میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک دفعہ ایک جگہ ہے، ہمارے ملنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر میں آج قرآن خوانی ہے تو مولانا صاحب دعا آپ نے آ کے کروانی ہے. میں نے کہا اچھا جی میں آ کے دعا کروا دوں گا. اب جب میں وہاں پر دعا کے لیے پہنچا تو وہی ایز یوزل ایک وہ مولانا صاحب قاری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور کوئی 8-10 مستنڈے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. میں جا کر بیٹھا، میں بڑا حیران ہوا. ایسے قرآن کھلا ہوا ہے، ایک مستنڈا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک مستنڈا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک یہ والا صفحہ پڑھ رہا ہے، ایک یہ والا صفحہ پڑھ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. اور آپ کیا سمجھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ابا جان کے لیے یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں. آپ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہوئے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کے سامنے مرغے کی پلیٹ بھی لا کے رکھیں گے، ٹھیک، دال شال رکھو گے تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے جب تک مرغا نہیں رکھو گے. پھر ساتھ روغنی نان بھی ہوں گے ہیں جی، پھر ساتھ نیسلے کے پانی کی بوتلیں بھی ہوں گی، پھر ساتھ کھیر اور حلوہ بھی ہوگا، تب جا کے کہیں آپ کے ابا جان کی مغفرت ہوگی. وگرنہ مولوی صاحب نے فتویٰ ٹھوک دینا کہ جی آپ کے والد صاحب کی مغفرت نہیں ہوئی ہے. اور بھائی چھوڑ دیں ان کاموں کو. میں آپ کو ایصال ثواب کا آسان سا نسخہ بتاتا ہوں. میرے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیں سبحان اللہ. میرے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیں الحمدللہ. میرے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیں اللہ اکبر. ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. اب میں دعا کرتا ہوں، آپ اجتماعی طور پہ آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ کل امت مسلمہ کے مرحومین کو ان اذکار کا ثواب پہنچا دے. ایصال ثواب ہو گیا. میں نے آپ سے کوئی چرگے کی دیگ مانگی، بریانی مانگی، حلوہ مانگا؟ نہیں مانگا. یہ کام آپ کے خود کے کرنے کے ہیں. میں جتنے خلوص کے ساتھ اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتا ہوں، وہ کرائے کا مولوی نہیں کر سکتا. اس کو اپنے پیسوں کا لالچ پڑا ہوا ہے کہ مجھے 200-400-500 روپے یہاں سے مل جائیں گے. اور کچھ پلے بھی پڑ رہی ہیں باتیں کہ نہیں پڑ رہی ہیں؟ چلو شکر، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے، مضمون ختم کرنا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو آپ سوال کہیں گے مولوی صاحب آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو میں اس کا جواب 2 لفظوں میں کہوں گا، بات ختم کروں گا 2 لفظوں میں. ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل، ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل. اللہ کا عدل کیا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا ثواب صرف مجھے ملنا چاہیے. اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں میں اس کا ثواب اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو، امت مسلمہ کو بھی پہنچا سکتا ہوں. لیکن اس میں مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو فرائض ہیں، فرائض کا ایصال ثواب نہیں ہوتا. ہاں جو نوافل ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی عمرہ ہے، نفلی حج ہے، ان کا آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا.